سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ ہدایت سے مراد قرآن کریم، دین حق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك یہ تو آ گیا توفیق۔ سبحانك ربي توفیق کا معنی ہوتا ہے یہ ہدایت پہ عمل کرنے کی صلاحیت اور تصویر۔ ربي سبحانك مفسرین قرآن کہتے ہیں بندے کے سامنے قرآن بتائی گئی، حدیث بتائی گئی، دو چیزیں بتا دی گئی۔ بھائی یہ قرآن میں آیا، یہ حدیث میں آیا، جو پہلا اس کا ریاکشن ہے جو دنیا نہیں جانتی اللہ جانتے دل میں کیا ہے، پہلا اس کا انسٹنٹ ریاکشن کیا ہے؟ اس میں ایک مسئلہ بتایا گیا، دیکھو بھائی نبی یہ بول رہے ہیں، دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں، اس کے دل کی جو پہلی کیفیت ہے توفیق اسی کی بنیاد۔ میری پہلی کیفیت میں سوچا ایسا کرنا ہے کیا، اللہ تعالیٰ دوسری طرف توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، میں آپ تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے ورکشاپ کا جو سب سے مین سیشن ہے وہ ہے نکاح کا تفصیلی تعارف۔ اس سے پہلے کہ میں اس عنوان پر اپنی گفتگو کا آغاز کروں، جس آیت شریف کا میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا یا جس سے اپنے اس خطاب کی شروعات کی، وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 51 ہے، آیت نمبر 51، سورہ اعراف سورہ نمبر 7۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ جانیں کہ نکاح کے دوران جو دنیاوی طور پر ہم غیر اسلامی رسومات میں فی الوقت ملوث ہیں، اس سے باہر کیسے نکلیں ہم لوگ۔ تو اگر آپ لوگ پھر سے یاد دہانی کے لیے یاد دلاتا چلوں، میرا جو پہلا سیشن تھا اس میں یہی بتایا کہ ہر شخص قیامت کے دن نفسا نفسی کے ماحول میں ہوگا، اپنی خود کی فکر ہوگی اس کو، نہ ماں کو پوچھے گا، نہ باپ کو پوچھے گا، نہ بھائی کو، نہ بہن کو، بلکہ اس کو خود کیسے بچ جاؤں یہی فکر ہوگی۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم رسول کی زبان کا کلام ہوگا، اللہم سلم، اے اللہ مجھے بچا لیجئے۔ سورہ معارج سورہ نمبر 70 پڑھیں گے تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر اتنی زبردست تعلیم عطا فرمائی تاکہ انسان محسوس کرے کہ اے انسان، قیامت کا جو تیرا سامنا ہے میرے ساتھ وہ تیرے اکیلے کا سامنا ہے۔ قیامت کے دن تو لاچار ہے۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم عطا فرمائی کہ کوئی بھی مشکل آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں ہم۔ انا مانے بے شک، کوئی شک نہیں ہے، انا للہ، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے پاس سے ہے، وہ انا الیہ راجعون، اور ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر چلے جانا ہے۔ یعنی سب کچھ اللہ کے پاس سے ہے اور ہم سب اللہ کے پاس پلٹ کر جانے والے ہیں۔ میت ہوئی تو یہی پڑھے، یہی اقرار کیے، ماں باپ بھائی بہن کوئی بھی مر جائے، یہ احساس ہے کہ ٹھیک ہے آئے تھے چلے گئے، میں بھی کل آ کے ان کو جوائن کر لوں گا انشاءاللہ، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اس دن ماں باپ اللہ سے کہیں گے یہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دیجئے، مجھے بچا لیجئے۔ اولاد کہے گی یہ میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دیجئے، اللہ تعالیٰ آج مجھے بچا لیجئے۔ بھائی کہیں گے بہنوں کو جہنم میں ڈال دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیجئے۔ بہنیں کہیں گی اللہ ہمارے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دیجئے، ہم کو آج بچا دیجئے۔ دوست کہیں گے دوستوں کو جہنم میں ڈال دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیجئے۔ یعنی ہر شخص اس دن خود کے بچنے کے لیے اس حد تک چلا جائے گا کہ جن رشتوں کی خاطر ساری زندگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا، رشتوں کو خوش کیا اللہ کو ناراض کر کے،
انہی رشتوں کے بارے میں کہے گا کہ ان کو پھینک دیجیے، آج مجھے بچا لیجیے. اتنی ہولناک جگہ ہوگی جہنم. اور جس آیت کو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سنایا وہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 51 ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں الذین تخذوا عربی میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کو پکڑ لینا. آپ یوں سمجھیے کہ اچانک آپ گرنے والے تھے، ایک کھمبے کو پکڑ لیا آپ نے، تو کھمبے کو آپ اس وقت اپنا سہارا بنا لیے، مضبوطی سے پکڑ لیے تاکہ آپ نہ گریں. ایسا کسی چیز کو جو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں عربی میں تخذ، اتخذا، یعنی کوئی چیز کو پکڑ لینا. الذین مانے لوگ، الذین اتخذوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو، اب اس سے مراد لازماً نہ کافر ہے نہ مشرک ہے اس آیت میں. اپنا دین، دین تو ہم بولتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. آل عمران کی آیت نمبر 19 دین تو اللہ کے پاس صرف اسلام ہے. آل عمران آیت نمبر 85 وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. آل عمران کی آیت نمبر 85. اگر یہ لوگ قیامت کے دن کسی اور دین کو اللہ کے سامنے لائیں گے سوائے اسلام کے تو ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. آخرت میں بڑا نقصان اٹھانے والے ہوں گے لوگ. اب اس آیت میں اعراف کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں الذین اتخذوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو، دیکھیں پھر میں بار بار دہرا رہا ہوں کیونکہ ذہن کھلے ہمارا اس پہ. کافر اور مشرک تو گیا، انہوں نے تو کبھی اس دین کو مانا ہی نہیں تھا، وہ تو کبھی بولے ہی نہیں کہ اسلام میرا دین ہے، وہ تو سرے سے گیا. وہ لوگ جو اسلام کو دین مانے ان کے بارے میں بولا جا رہا الذین اتخذوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو پکڑا. کس طرح پکڑا؟ لہواں و لعیباں، صرف کھیل اور تماشے کے لیے پکڑا، مذاق کے لیے پکڑا. لوگوں کو ہاں ہم مسلمان ہیں بھائی. لہواں و لعیباں، خالی دکھاوے کے لیے، کھیل تماشے کے لیے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی جو اس کو زندگی میں نے عطا کی تھی، یہ دنیا کی زندگی اس کو اتنا دھوکے میں ڈال دی کہ وہ مجھے اور میرے دین کی تعلیم کو بھول گیا مکمل طور پہ. وغرتہم الحیات الدنیا، جو اس طریقے کا مسلمان ہوگا جس نے اپنے زندگی میں اسلام کو، اسلام کی تعلیم کو، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو اس طریقے سے لیا کہ گویا کھیل تماشا سمجھا، چلتا بھائی دیکھ لیں گے بھائی قیامت میں جواب دے لیں گے انشاءاللہ. ایسے کفریہ جملے نکلتے منہ سے. کئی لوگ آسانی سے جملے ادا کرتے، جب کا جب دیکھ لیں گے بھائی. کوئی چیز کی نصیحت کی گئی، ارے بھائی یہ نہیں کر سکتے، چھوڑو بھائی اللہ معاف کرنے والے، دیکھ لیں گے ہم بات کر لیتے ان سے. نعوذ باللہ، یہ ہے وہ کھیل تماشا کرنے والے. بعض لوگوں کے دل میں نہیں بھائی وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا تو اللہ ہی بولے نا ہمارے کو اما باپ کی فرمانبرداری کرو بول کے. اب کیسا اما باپ کا دل توڑنا تھا. تو یہ قسم کی جو گفتگو ہوتی، یہ کھیل اور تماشا، یعنی کہ زندگی دنیا کی اس طریقے سے ان لوگ گزار رہے تھے کہ ان کی نظر میں اللہ رسول صرف ایک نام تھا، باقی سب کچھ تو ان کی اپنی نفس کی خواہش، ان کی اپنی زندگی کی خود کی جو بنائی ہوئی رسمیں ہیں، رواج ہے، اس کو پورا کرنا ان کے لیے ضروری تھا، چاہے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کتنے ہی پامال کیوں نہ ہو جائیں. تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا بول رہے ہیں؟ یہ لوگ جو دین کو کھیل کھلواڑ بنا لیے اور کیا کیے، پھر زندگی کی دنیا اتنا دھوکے میں ڈال دی ان کو کہ میرے دین کو اور مجھے بھول گئے تھے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ننساہم کما نسو لقاء یومہم ھذا، آج میں ان لوگوں کو بھلا دوں گا جس طرح یہ لوگ میرے کو دنیا میں بھول گئے تھے. اپنی قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم کو بھلا دیے گھر. بھلا دیا کا مطلب اللہ کے پاس سے کوئی علم سے خارج نہیں ہوتا. مطلب جس طرح ہم غفلت میں تھے، اللہ تعالیٰ کو ہر کوئی جانتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن پھر بھی منمانی کرا. اس طرح قیامت میں جب یہ تکلیف میں رہیں گے میں پلٹ جاؤں گا ان کی طرف سے، بول رہے اللہ تعالیٰ. اور ان کی خاصیت کیا بتائے معلوم؟ یہ کون لوگ ہیں؟ بولے اللہ اکبر، خالی کھیل کھلواڑ نہیں کرے یہ لوگ. آخری حصہ سب سے اہم حصہ ہے، تفسیر پڑھ کے دیکھیے. وما کانو بی آیاتنا یجہدون، یجہدون کا لفظ آیا جہاد سے. جہاد، جہادا، جہادا جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، طاقت لگا کے کوئی چیز کرنے کو جانا. میں ایگزام لکھنے کے لیے پوری طاقت لگا کے اچھے مارکس لانے کے لیے لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں جہاد کر رہا ہوں، جہاد کر رہا ہوں. وما کانو بی آیاتنا یجہدون، یہ ہیں وہ لوگ جو لوگ اپنی زندگی میں میری آیات کی مخالفت میں جہاد کیا کرتے تھے. میں ایک حکم دیا، کوئی اور عمل کرے. میرے نبی کچھ حکم دے رہے ہیں، یہ کچھ اور کر رہے ہیں.
اور وہ کرنے کے لیے میرے حکم، میرے نبی کے حکم کے خلاف یہ لوگ اپنی پوری کوشش کرتے تھے، عمل کرنے کی کوشش نہیں، اس کو توڑنے کی کوشش، کیا کیا طریقوں سے اس کے خلاف جائیں، وہ کوشش میں یہ لوگ اپنی زندگی گزارے. تو اللہ تعالی ہم سب کو، ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. اور جیسے میں بتایا کہ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے پاس اس کے مقدار میں، اس کی قدرت میں، اس کی صلاحیت اور طاقت میں اللہ تعالیٰ جو چیزیں عطا کی ہے اس کی بنیاد پر سوال کریں گے اللہ تعالیٰ. 10th کلاس کے بچے کو جب آپ 2 کوڑی کے ہمارے دنیا کے اصول کے اندر انجینئرنگ کے میتھمیٹکس کا سوال نہیں کرتے، بولتے کہ اس کی استطاعت کا نہیں ہے، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی ہم میں سے کسی کو بھی اس طریقے سے استطاعت کے باہر کے سوالات نہیں کریں گے، استطاعت کے اندر کا سوال رہے گا. پھر اس میں ایک اور بات آپ لوگوں کے علم میں لاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، حالیہ دنوں میں ان کا انتقال ہوا. حالیہ دنوں سے مراد کچھ سال پہلے، لگ بھگ 10-15 سال پہلے انتقال ہوا ان کا. اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے نماز جنازہ میں مکۃ المکرمہ میں نماز جنازہ پڑھائی گئی، کعبۃ اللہ میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو آپ کے نماز جنازہ میں شامل تھے. ماشاءاللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ماشاءاللہ. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا کہ ہم لوگ کئی اعمال آج کے دور میں لا علمی میں کر رہے ہیں، اللہ ہم کو معاف کر دیں گے کیا؟ تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ پلٹا کر بولے اکثریت کو اس میں کی 2 گناہ ملیں گے، بولے 2 عذاب دیے جائیں گے، بولے اکثریت کو 2 عذاب ملیں گے. بولے ایک، غلط عمل کیوں کرا اس کا عذاب ہوں گا. دوسرا، مسلمان تھا تو اس کا علم پہلے حاصل کیوں نہیں کرا اس کا عذاب ہوں گا. بولے تو اگر یہ بہانہ ہمارے دماغوں میں ہے، میں جو استطاعت کا لفظ بولا تو کہیں خوش فہمی میں باہر مت نکلو، یا شیطان اتنی ہی دیر میں ایک وسوسہ نہ ڈال دے کہ ارے ہو بھائی میں عالم تھوڑی تھا، میں حافظ تھوڑی تھا. تو اس کو پوچھا جائے گا کہ تیری استطاعت میں عالم بننا تو لکھا ہوا تھا، اس کی کوشش کیوں نہیں کرا؟ اس کے بعد دوسرا سوال ہے غلطی کیوں کرا؟ قیامت میں اللہ چاہے تو پہلے یہ پوچھیں گے تیری استطاعت میں جا کے IIT کا پروفیشنل بننا تھا، کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر بننا تھا، ایک ایڈیٹنگ کا ماسٹر بننا تھا، تو 50 چیزوں کی استطاعت رکھا، میرے دین کے علم کی استطاعت نہیں تھی، وہ تو دیا تھا میں تجھے. اور پھر اسی طریقے سے یہ دیکھیے، یہ سب باتیں میں نکاح کے پہلے کیوں لا رہا ہوں؟ جیسا میں بتایا کہ 2 ہی جگہ ہیں جہاں سب سے زیادہ نافرمانیاں کرتے ہیں ہم لوگ. ہماری اصلیت 2 جگہ سمجھ میں آتی، کتنے پکے مسلمان اور کچے مسلمان ہیں. شادی بیاہ کا مسئلہ، میتوں کا مسئلہ، ایک بہت خوشی میں آپے سے باہر، ایک بہت غم میں آپے سے باہر. تو یہ سب باتیں پہلے یاد دہانی کے لیے لا رہا ہوں تاکہ محسوس ہو کہ آگے جو بات آنے والی ہے صاف سیدھی بات ہے بھائی، اسی کے اوپر عمل کرنا ہے. ورنہ دنیا میں تو تم بچ سکتے، آخرت میں میں اور میرا باپ بھی نہیں بچا سکتا تم کو. نہ تم اور تمہارا باپ بچ سکتا قیامت کے دن جا کے، نہ میں اور میرا باپ بچ سکتے. قیامت کے دن صرف اللہ کے قانون کے مطابق حساب اور کتاب سب کا ہونے والا ہے انشاءاللہ. بار بار دماغ میں بٹھا لو یہ بات کو. تو میں بات بتا رہا تھا شیخ عثیمین رحمہ اللہ کی کہ ہم اتنا سارا علم لے کے 50,000 چیزیں سیکھتے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. تو استطاعت میں بولتے کہ میرے پاس استطاعت نہیں تھی، استطاعت پوری تھی. تو اسی کو 2 اور الفاظ جو ہمارے گھروں میں بہت کامنلی استعمال ہوتے، مسلمان گھرانوں میں بہت کامنلی 2 الفاظ استعمال ہوتے، ہدایت اور توفیق. اللہ کی ہدایت، اللہ کی توفیق. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بارے میں کیا بولتے ہیں اور توفیق کے بارے میں عام جملہ ہے، اللہ اگر میرے کو ہدایت دیے تو میں کر لوں گا بھائی، اللہ تعالیٰ میرے کو توفیق دیے تو میں کر لوں گا بھائی. تو علماء بہت کلیئر کر دیے، قرآن اور نبی کو ہدایت بنا کر بھیجے اللہ تعالیٰ، تو ہدایت مل گئی تیرے پاس. جو ہدایت کی تو بات کر رہا یا سوال کر رہا، ہدایت مل گئی تو میں کر لوں گا. تو اب ہدایت کیا تیرے ہاتھ میں آ کے تیرے کو پھول کا ہار پہنا کے دینا؟ ہدایت مل گئی. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا. اس کی تفسیر کیا ہے؟ ہدایت سے مراد قرآن کریم، دین حق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. یہ تو آ گئی آپ کے پاس. توفیق کا معنی ہوتا ہے یہ ہدایت پہ عمل کرنے کی صلاحیت. توفیق کا معنی اس ہدایت پر عمل کرنے کی صلاحیت. اب غور سے سنیے اس کو. مفسرین قرآن کہتے ہیں
بندے کے سامنے قرآن بتائی گئی، حدیث بتائی گئی، دو چیزیں بتا دی گئی. بھائی یہ قرآن میں آیا، یہ حدیث میں آیا. جو پہلا اس کا ریاکشن ہے، جو دنیا نہیں جانتی، اللہ جانتے دل میں کیا چل رہا اس کے. پہلا اس کا انسٹنٹ ریاکشن کیا ہے اس کے اوپر. ایک مسئلہ بتایا گا، دیکھو بھائی نبی یہ بول رہے ہیں، دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں. اس کے دل کی جو پہلی کیفیت ہے، توفیق اسی کی بنیاد پہ ملتی. بولے میری پہلی کیفیت میں سوچا ایسا کرنا ہے کیا، اللہ تعالیٰ دوسری طرف توفیق دے دیتے اس کو. ختم. میری بات آنے کے بعد دوسری چیز سوچا ہے نا، میرے نبی کی بات کے بعد سوچا بھی نہیں کہ یہ کروں یا نہ کروں. اس لیے جب قاری آج صبح میں آیت پڑھ رہے تھے، سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کیا تھی؟ آپ کے رب کی قسم ہے. اللہ خود کی قسم کھا رہے ہیں. آپ میں اللہ کی قسم کھانا خود کتنی بڑی بات ہو گئی. اب اللہ خود قسم کھا رہے ہیں. یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کوئی مسلمان پکا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ہے میرے نبی آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لے. اور آخری فیصلہ زبردستی سے نہیں، تمہاری زبردستی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو. تم اللہ کے دین سے پلٹ گئے، میں اللہ کے دین سے پلٹ گیا، تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. جب تک دل سے آپ کے فیصلے کو اپنا فیصلہ نہ مان لے، جب تک دل سے آپ کے فیصلے کو اپنا فیصلہ نہ مان لے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے بولے اللہ تعالیٰ. سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 پڑھے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36. کیا بولے اللہ تعالیٰ اس میں؟ کسی بھی مسلمان مرد اور کسی بھی مسلمان عورت کو یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ جس بات پر اللہ اور نبی نے کوئی فیصلہ کر دیا اس کے بعد وہ کوئی اور چیز اس کے بارے میں سوچے. بولے واضح آیت ہے. کوئی مسلمان مرد، کوئی مسلمان عورت کے یہ لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ جس چیز پر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا وہ اس کے بعد اس مسئلے پر کوئی اور عمل کرے، سوچ رکھے یا کوئی اور کام کرے. آیت وہاں پہ ختم نہیں ہوئی. قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی آخری آیت کیا پڑھتے بن؟ غیر المغضوبی علیہم یا غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. یہ آیت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ بولے جو کوئی ایسا کرے گا، پھر جو کوئی مسلمانوں میں اللہ اور نبی کی بات کے بعد اپنی مرضی چلائے گا تو یہی اصل گمراہ لوگ ہیں. یہی وہ ہے جو گمراہ ہو گئے، یہی وہ ہے جس کے اوپر میرا غضب آئے گا. اس کے بعد یہ بھی کلیئر ہو جائیے. اب سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نمبر 47. یہ تو بہت آسانی سے یاد رہ سکتا آپ لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا سورہ ہے. سورہ نمبر 47 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سورہ ہے. آیت نمبر 8، 9 اور 10. جب میرے فرشتے ان کی روحوں کو قبض کر رہے ہوں گے، مسلمانوں کی بول رہے ہیں، کافروں کی نہیں. جب میرے فرشتے ان کی روحوں کو قبض کر رہے ہوں گے تو ان کے چہروں پہ اور ان کی پیٹھ پہ کوڑے مار مار کے نکالیں گے ان کی روح کو، اور ان سے کہیں گے کیا تم لوگ اللہ نے جو چیز نازل کی تھی اس میں کی کچھ باتوں سے کراہیت بھی کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے؟ اتنی ہمت ہوئی تمہاری کہ اس میں کی بات چیزیں تم کو پسند نہیں آئے. غور کر لیجئے کہ اب جو کچھ بتایا جا رہا، گڑ گڑا کے دل سے دعا کر لیجئے کہ اللہ ہم کو ان گمراہوں میں سے نہ بنائیے، نہ ان میں سے بنائیے جس پر آپ کا غضب ہے.